السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناپاک چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ، اگر جسم کا کوئی حصہ یا کوئی کپڑا ناپاک ہو تو اس کو پانی سے بھی وہ دھو کر پاک کیا جا سکتا ہے، اور ہر بہنے والی چیز سے بھی نجاست کو دور کر کے دھو کر پاک کر سکتے ہیں۔ مثلا سرکہ، عرق گلاب، کہ اس سے بھی نجاست دور ہو سکتی ہے، تو بدن پر یا جسم کپڑوں پر اس سے دھو کر پاک کر سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن بغیر ضرورت گلاب اور سرکہ وغیرہ سے یہ پاک کرنا یہ ناجائز ہے، کیونکہ یہ فضول خرچی ہے، لیکن پاک ہو جائے گا۔ شرعی حکم یہ ہے۔ مستعمل پانی یا چاہے سے کپڑا دھونے سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ دودھ اور شوربہ اور تیل اس سے دھونے سے پاک نہیں ہوگا، کہ اس سے نجاست بھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر نجاست دلدار ہو، یعنی جیسے گوبر، خون، پخانہ، تو دھونے میں گنتی کا شمار نہیں ہے کہ 3 بار دھوئیں، بلکہ اب حکم یہ ہے کہ اب اس نجاست کو ہی ختم کرنا، دور کرنا ضروری ہے۔ اگر 1 بار دھونے سے ختم ہو جائے تو 1 بار دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ اگر 4 یا 5 مرتبہ دھونے سے دور ہو جائے تو 4 یا 5 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ ہاں، اگر 3 مرتبہ سے کم میں، یعنی 1 بار یا 2 بار میں نجاست دور ہو گئی تو 3 بار یہ دھو لینا، پورا کر لینا، یہ مستحب ہے۔ اب دلدار نجاست، یعنی جیسے پخانہ، پیشاب، خون وغیرہ، اب یہ کپڑوں پر اگر لگی ہوئی تھی، اب اس کو دھویا، نجاست دور ہو گئی، ختم ہو گئی، لیکن اس کا رنگ یا بو جو ہے، اثر تھوڑا سا یہ باقی ہے، تو اب اس کو ختم کرنا، زائل کرنا لازم ہے۔ ہاں، اگر اس کا جو اثر ہے، رنگ اور بو، یہ مشکل سے جائے تو اب وہ اس کا جو اثر ہے وہ دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 مرتبہ دھو لیا، پاک ہو گیا۔ اب صابن اور گرم پانی سے بھی دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھی اس طرح کی نجاست جو گاڑھی ہوتی ہے۔ اگر کپڑے پر اگر پتلی نجاست لگ گئی تو اب اس کو 3 مرتبہ دھونے اور 3 بار بہت ہی طاقت کے ساتھ نچوڑنے سے اب وہ پاک ہو جائے گا۔ 3 بار کا عدد اس کا تھا کہ نجاست کو دور کرنا، اس کا اثر بھی دور کرنا۔ اگر مشکل سے اثر جائے تو پھر اب ضرورت نہیں ہے، 3 بار دھو لیا ہو گیا۔ لیکن اگر نجاست پتلی ہے تو 3 بار دھونا اور 3 مرتبہ طاقت کے ساتھ نچوڑنے سے پاک ہوگا۔ طاقت کے ساتھ نچوڑنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ جو شخص ہے دھونے والا، وہ اپنی طاقت سے اس طرح نچوڑے کہ اگر پھر نچوڑے تو اس میں سے کوئی قطرہ نہ ٹپک سکے۔ اگر کپڑوں کا خیال کر کے اچھی طرح سے، یعنی نہیں نچوڑا ہے تو پاک نہیں ہوگا۔ یعنی دیکھا کہ یار کپڑا بہت پتلا ہے، اس کو بہت زیادہ نچوڑوں گا پوری طاقت سے تو کپڑا تو پھٹ جائے گا، تو اس سے کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ اگر دھونے والے نے بہت ہی اچھی طرح نچوڑا تھا، مگر پھر بھی ایسا ہے کہ کوئی دوسرا شخص جو اس سے زیادہ طاقتور ہے وہ نچوڑتا ہے تو 2-4 بوندیں کپڑے میں سے آ سکتی ہیں، تو یہ پہلے والے کے حق میں پاک ہے، دوسرے والے کے حق میں ناپاک ہے۔ اس دوسرے کے طاقت کا اعتبار نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ دھوتا تو اس ہر ایک کی طاقت کے مطابق اعتبار ہے کہ وہ جو دھو رہا ہے اس نے پوری طاقت کے ساتھ 3 بار دھو کر 3 بار نچوڑا ہو، یہ اس کا ہے۔ ہاں، دودھ پیتے بچہ یا بچی، ان دونوں کا پیشاب کا بھی یہی حکم ہے کہ ان کا پیشاب کپڑوں میں لگا تو 3 بار دھونا اور 3 بار پوری طاقت سے نچوڑنے سے پاک ہوگا۔ جن چیزوں کو ہم نچوڑ نہیں سکتے، جیسے قالین، چٹائی، تو ان کو جو ہے دھو کر، اب ان کو 1 بار دھو لیا تو اب ان کو لٹکا دیں، چھوڑ دیں کہ پانی ٹپکنا جو ہے یہ بند ہو جائے۔ یوں ہی دوسری مرتبہ بھی کریں، دھوئیں، لٹکا دیں، تیسری مرتبہ بھی دھو دیں، اور جب تیسری بار پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو اب وہ چیز پاک ہو گئی۔ اسے ہر مرتبہ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، پانی ٹپکنا بند ہو جائے،
ایسے ہی جو کپڑا اپنی نازک کپڑے ہوتے ہیں کہ اس کو نچوڑیں گے تو پھٹے گا، تو اس کو بھی اسی انداز سے پاک کیا جائے گا۔ اگر ایسی چیز ہے کہ اس میں نجاست جذب ہوتی ہے، جیسے چینی کے برتن، مٹی کا پرانے استعمالی چکنے برتن، یا لوہے، تانبے، پیتل وغیرہ کی دھاتوں کی چیزیں، تو اس سے بھی صرف 3 بار دھو لینا کافی ہے۔ اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اتنی دیر چھوڑ دیں کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے، 3 بار دھونے سے یہ چیزیں پاک ہو جائیں گی۔ یہ ضروری نہیں کہ ایک دم سے 3 بار دھوئیں، اگر مختلف وقتوں یا مختلف دنوں کے اندر بھی یہ تعداد پوری کی تو جب بھی پاک ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔